نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے ان سے کہا ایک شخص یہاں پر دیوانہ ہو گیا ہے اور وہ مجنونانہ باتیں کرتا ہے اور وہ جادو بھی کر دیتا ہے اور تم اس کی بات نہ سننا۔ تو پہلے تو وہ ایک دم کہا ٹھیک ہے میں تو بچ کے ہی رہوں گا، کیونکہ پاگل شخص سے تو ہر ایک کو ڈر لگتا ہے نا۔ پھر اس نے کہا کہ میں خود کوئی پاگل تھوڑی ہوں، مجھے بھی تو پتا چلے گا نا آخر کہ اس کی دیوانگی کیا ہے، میں عقل مند شخص ہوں اور میں پرکھ سکتا ہوں، میں خود تو پرکھ کے دیکھوں کہ کون ہے وہ۔ اور جب اس نے خود پرکھ کے دیکھا تو وہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا اور وہ ایمان لے آئے۔ تو بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں، صرف دور سے سنے سنائی باتیں assumptions قائم کر لیتے، فلاں ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہے، کسی کی آنکھ سے خود دیکھنے لگتے ہیں۔ اچھا کسی کی آنکھ سے ویسے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اگر کسی نے اینک پہن رکھی ہو تو آپ پیچھے سے دیکھتے ہیں اچھا اس کو اینک سے کیسے نظر آ رہا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی تھی، تب انہیں کسی اور کی پہنی ہوئی اینک سے اگر آپ دور سے دیکھنے کی کوشش کریں تو صحیح چیز نہیں کبھی آپ کو نظر آئے گی، جیسے اس کو خود نظر آ رہی، یا کسی کا چشمہ آپ لگا لیں تو آپ صحیح نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے اللہ نے عقل سمجھ پرکھ کی صلاحیت دی ہے، خود چیزوں کو پرکھیں۔ تو ہر وہ شخص جو کسی بھی ایسی چیز کی طرف بلائے جس کے نتیجے میں فساد آئے، بگاڑ آئے، اور وہ اللہ سے دور کرنے کا سبب ہو، عمل سے دور کرتی ہو، یہ سب شیطان ہی کی آواز ہے کہ شیطان خیرخواہ کے روپ میں آ گیا ہے، کیونکہ دھوکہ تو انسان تبھی کھاتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد عام لہو و لعب کی باتیں، ایسی دلچسپ چیزیں کہ جس میں آپ ایسے کھو جائیں، آئیڈل ٹاک جسے کہتے ہیں، لہو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایسی کہانیاں اور قصے جیسے نضر بن حارث نے شاہان عجم کے قصے لا کر سنائے تھے تاکہ لوگ ان میں کھو جائیں اور قرآن کو بھول جائیں۔ تو لہو کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے، یہ جو انگریزی ترجمہ نا اس کا آئیڈل ٹاک، یہ اس کا پراپر ترجمہ نہیں ہے، اس کی اصلیت کو واضح نہیں کر رہا، لیکن مجبوری ہے، انگریزی میں کوئی اور لفظ بھی نہیں ہے اس کو واضح کرنے کے لیے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے مشغول ہونا، لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے اندر ایسی مشغول کر لے کہ اس سے اہم چیز بھول جائے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ بھول جائیں۔ اس پیمانے پہ آپ خود سوچ سکتے ہیں، اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں کہ دو کام آمنے سامنے، دو چیزیں، اب آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ یہ کروں کہ یہ کروں۔ نفس کس کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو؟ ان چیزوں کی طرف جس میں اس کو انٹرٹینمنٹ ملے، انجوائمنٹ ملے، مزہ آئے۔ اچھا جب ہم مزے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ ہم یہاں رک جائیں، پھر وہ آگے ہی آگے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں، کوئی اینڈ نہیں ہوتا اس کا۔ اچھا اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں پڑھ کر جو زیادہ اہم کام ہے وہ چھٹ جاتے ہیں۔ مثلاً سونا ضرورت ہے انسان کی، اب سو کے مزہ تو بہت آتا ہے، اب جب انسان سوتا ہے تو دل چاہتا ہے سوتا ہی چلا جائے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ضرورت سے زائد سوتے ہیں تو آپ کا فرض چلا جاتا ہے۔ جیسے صبح کی نماز میں اگر آپ اس حد پہ نہیں اٹھتے جو اللہ نے مقرر کر دی کہ یہاں بس اٹھ جانا ہے، تو کیا ہوگا؟ فرض چلا جائے گا۔ اچھا یہ فرض کیوں جاتا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ ٹائم پر سوئے نہیں۔ ٹائم پر کیوں نہیں سوئے، کیوں جاگے آپ؟ یاد رکھیے رات کے وقت کوئی سنجیدہ کام، کوئی ایسا کام کہ جو آپ سے اچھے دماغ کا تقاضا کرے وہ نہیں ہوتا عام طور پہ۔ جو شخص صبح کا اٹھا ہوا ہو، چلے تہجد چھوڑے فجر کا بھی اٹھا ہوا ہو اور سارا دن کام کر چکا ہو، کیا ممکن ہے کہ وہ رات کے وقت بیٹھ کے کوئی کتاب لکھے یا کوئی غور و فکر کا کام کرے یا کوئی بہت مفید کام کر سکے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لیے کہا، کیونکہ اس کے بعد ذہنی طور پر، جسمانی طور پر انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام عموماً نہیں ہو پاتا، لیکن کچھ کام اس وقت ہو جاتے ہیں، ہو پاتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت کون سے ہوتے ہیں؟ جو انجوائمنٹ کے کام ہوتے ہیں۔ انجوائمنٹ کے لیے ہم جاگ سکتے ہیں۔ اب یہ لہو ہو گیا نا، اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ جسے اپنے گھر والوں سے کوئی ضروری بات کرنی ہو یا کوئی اور اہم معاملہ ڈسکس کرنا ہو، اس کے علاوہ جاگنے کو ناپسند قرار دیا گیا، ناپسندیدہ ہے، یعنی سنت کے خلاف عمل ہے ایک طرح سے۔ یعنی آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کب جاگتے تھے؟ جب اپنے گھر والوں سے کوئی کام ہوتا تھا یا پھر امور مملکت کے کوئی کام ہوتے تھے۔
جیسے روایات میں آتا ہے کہ آپ بعد میں کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ان امور پر ڈسکس کرتے تھے جو دن میں عموماً نہیں ہو پاتے تھے. تو یہ لہو کی مثال ہو گئی نا کہ لہو کی وجہ سے انسان جاگ سکتا ہے. تو جب لہو میں مبتلا ہوا انسان تو فرض گیا. اکثر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ فجر کی نماز کے لیے یا تو اٹھتے ہی نہیں یا پھر اٹھتے ہیں تو وہ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں کہ اصل میں سو ہی رہے ہوتے ہیں اور صرف ایکشن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کسی طرح ٹل جائے, بس فرض پورا ہو جائے. اس نماز کے اندر وہ چاشنی ہو ہی نہیں سکتی جو ایک آپ فریش اپ ہو کے جب اٹھتے ہیں تو اس میں جو لذت ہوتی ہے. تو یہاں پر وستفزز, اب یہ شیطان کا پھسلانا بہکانا اپنی طرف لانا ہے. من استطاعت منہم, جو بھی تو استطاعت رکھتا ہے, جتنا تو کر سکتا ہے ان میں سے مراد بنی آدم ہے, بہکال بصوت کا, اپنی آواز کے ساتھ. وہ آواز خواہ کسی انسٹرومنٹ میں چلی جائے, وہ آواز خواہ کسی انسان کے منہ سے ہو, خواہ وہ ہڈن میسیجز ہوں, خواہ وسوسہ ہو, خواہ وہ کسی بہت خیر خواہ اور بظاہر بڑے دیندار شخص کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں. اگر کوئی بھی شخص بدنیتی کے ساتھ کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, مثلا دل میں حسد, آپ نہیں چاہتے کسی کی خیر خواہی ہو, کوئی وہ آپ سے مشورہ مانگتا آپ کو اس کو الٹ مشورہ دیتے ہیں تاکہ یہ پھنسے, کیونکہ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں نا اس کے نقصان پر. کبھی ہم بھی سوچیں نا کہ لوگوں کو ہم کیسے مشورے دیتے ہیں. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب آپ دین پر عمل کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا جب مشکل پیش آتی ہے تو ہم پھر مشورہ کرتے ہیں لوگوں سے, اچھا کیا کریں, جب سے یہ کام شروع کیا ہے نا بڑی مشکل ہو گئی, فلانا کام خراب ہونے لگا ہے. اچھا اب آپ مشورہ کرنے جا رہے ہیں کسی ایسے شخص سے جسے دین سے کوئی دلچسپی نہیں, وہ کتنا بھی خیر خواہ بن کے آپ کو مشورہ دے, اس کا مشورہ کیا ہوگا, چھوڑ دو یہ کام. ٹھیک ہے, وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح آرگنائز کر لو تو تمہارا یہ کام آسان ہو جائے گا, کیونکہ بسا اوقات ہماری مشکلات ہماری خود ساختہ ہوتی ہیں, خود پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں, خود کھڑی کی ہوتی ہیں مشکلات. تو کوئی عقل مند شخص اگر آپ کو یہ بتا دے کہ ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دو تو یہ چیز زیادہ بہتر ہو جائے گی, تو آپ آسانی سے آگے چل پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے خیر خواہ کے پاس گئے ہیں جو بظاہر آپ کو بہت خیر خواہ اور اپنا دوست بتاتا ہے, لیکن اگر وہ شخص دین کے رستے سے آپ کو ہٹا رہا ہے, دور کر رہا ہے, تو اس کی یہ خیر خواہی دراصل خیر خواہی نہیں, اور اس کے اندر جو آواز بول رہی ہے وہ کوئی اور آواز ہے. اس کی جامع تعریف یہ کہ کوئی بھی پکار, کوئی بھی آواز, کوئی بھی دعویٰ, کوئی بھی نعرہ, کوئی بھی ایسا قول, مشورہ جو آپ کو اللہ سے دور اور اللہ کی نافرمانی سے قریب لے جائے, یعنی اللہ سے دور لے جائے, دین سے دور لے جائے, حق سے دور لے جائے. کہتے ہیں نا حق کڑوا ہوتا ہے. مثلا آپ کسی مشکل میں پھنس گئے, جس کا حل کیا ہے, جھوٹ بولنا. آپ کسی سے پوچھتے ہیں اچھا بتائیں کیا کروں, وہ کہتا ہے تو جھوٹ بول دو, جان چھڑاؤ. اب اس نے اپنے اوپر سے تو بات ٹالی, آپ کی پسند کی بات کر دی, لیکن حقیقت میں خیر خواہی نہیں کی. جو جھوٹ کی دعوت دے رہا ہے کیا وہ رحمان کی آواز ہو سکتی؟ وہ شیطان کی آواز ہے جو انسانی شکل میں بول رہا ہے. تو یہ پیمانہ ہوگا, یہ پیمانہ ہمارے ہاتھ میں ہونا کیوں ضروری ہے, یہ ناپ کس لیے ضروری ہے, تاکہ ہم شیطان کے دھوکے سے بچ سکیں. شیطان نے چاروں طرف سے ہم کو گھیرا ہوا ہے, سخت مشکل میں ہم, سامنے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, ہر طرف سے وہ ہم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا, ہم اپنے دشمن کو پہچانیں گے نہیں, اس کے وار سے بچ کیسے سکتے ہیں. تو ہم صرف یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں اچھا موسیقی تو ہے شیطان کی آواز, یہ شیطان وہاں بولتا ہے اور باقی کسی چیز میں آواز نہیں ہے. یہ ہر وہ آواز ہے, خواہ وہ نثر ہو یا نظم ہو, شعر ہو یا قول ہو یا کوئی مصرع ہو یا محاورہ ہو, یا کوئی ریلیجس شخص ہو یا نان ریلیجس ہو, کوئی بظاہر بہت بڑا شیخ نظر آتا ہو, لیکن اگر وہ اللہ سے دور کر رہا ہے اور اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جس پہ وہ خود بھی عمل نہیں کرتا, تو اس میں کوئی خیر خواہی نہیں. یہ کہتی ہیں کہ پہلے یوں محسوس ہوتا تھا کہ شیطان کوئی سپر ہیومن قسم کی چیز ہے, اور جو نہ کہیں دیکھا جا سکتا ہے نہ کہیں پکڑا جا سکتا ہے, بس وہ ایک طاقت ہے جو اوپر اوپر گھومتی ہے نا جیسے.
لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کس روپ میں آتا ہے، یعنی ظاہری اسباب میں آتا ہے، وہ مختلف اسباب اور اشیاء میں موجود ہوتا ہے. یعنی شیطان صرف ایک قوت کا نام نہیں جو اپنی اصل شکل میں آپ کے سامنے آئے. قرآن کہتا ہے نا زین لہم الشیطان اعمالہم، اپنے غلط کاموں پر خوش ہو کے بیٹھ جانا، اترانا، ان پہ فخر کرنا، دوسروں کو بتانا. کیونکہ آپ نے دیکھو بہت سے لوگ جھوٹ بول کے پھر اس پہ اتراتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کے خوب ہنستے ہیں اور بڑی دلیری سے بتاتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بھی ایک دھوکہ ہے. اگر آپ دھوکے سے کسی کو دین کی طرف بلائیں گے تو آپ کی بات ویسے ہی بے اثر ہو جائے گی. کوئی آئے یا نہ آئے، پیغمبروں نے دھوکہ کبھی نہیں دیا. جو نہیں آتا اس کی مرضی، نہ آئے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے، آپ پہ تو نہیں ہے. لیکن کسی کی خاطر آپ اپنا دین ایمان کیوں خراب کریں؟ کسی حرام طریقے سے نیکی کرنے کا کوئی اجر نہیں ہوتا. اگر آپ کے کہنے پر کوئی نہیں کسی اچھے کام کے لیے آتا تو آپ کو تو اجر مل گیا. کہتے ہیں کہ آپ بیک ٹریکنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ اتنی گہرائی میں جا کے یہ چیزیں پکڑتے ہیں. جیسے یہ آیت ہے ایک تو 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ٹھیک، شفا ہے ماننے والوں کے لیے، لیکن جو نہ مانے ان کے لیے نقصان. آپ دیکھیں نا کہ ٹھیک ہے بیک ٹریکنگ اپنی جگہ، لیکن جو احادیث انہوں نے کوٹ کی ہیں اور جو آیات کوٹ کی ہیں وہ ہمارے نزدیک اتنی ان امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے؟ ہمارے لیے تو وہ بھی کافی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہم ایسے فتنوں کے دور میں ہیں کہ جہاں ہمارے لیے صرف وہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں رہتی. یہی حکمت ہے کہ پھر ہر دور کے مطابق ایسی چیزیں لاؤ اور اس سے لوگوں کو سمجھاؤ، اور یہ یاد رکھیں کہ جنہوں نے نہ ماننا ہو اگر تو یہ آیتیں ذرا ذہن میں رکھیں. آیت نمبر ہے 89. میں صرف ترجمہ بھی پڑھوں گی کیونکہ عربی آپ سمجھتے نہیں. ابھی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، صرفنا للناس، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہی قیامت کے دن کی جو صورتیں آپ پڑھتے تھے نا، آسمان ٹوٹ جائے گا، کہتے ابھی کر کے دکھاؤ، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. کیسی کیسی حجتیں تھیں کہ ہم نہ مانیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری حجتوں کا جواب کیا دیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میں تو ایک پیغام لایا ہوں، جس کا دل ہے مانے، جس کا دل نہیں نہ مانے. امریکہ میں یہ ایک بہت مشہور ٹرائل ہوا تھا، او جے سمپسن ٹرائل. تو اس میں ریورس اسپیچ کانسیپٹ جو تھا، جب بہت سارے سائیکالوجسٹ اور سب کو جمع کیا تھا تو انہوں نے او جے سمپسن جب اس نے اقرار کیا تھا کورٹ میں کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا، آئی ہیو ناٹ اسیسینیٹڈ ہر، تو اس کی اسپیچ کو ریورس کر کے دیکھا گیا تھا. تو اس میں پتا چلا تھا کہ جب وہ کورٹ میں یہ بول رہا تھا تو ہی ہیڈ دا ریئل انٹینشنز بیہائنڈ اٹ، اور وہ جو تھی اسی کے لفظوں کو ریورس کر کے انہوں نے ڈسائفر کیے تھے. جیسے کہ آئی ڈونٹ نو، ہی سیڈ کہ آئی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ، آئی ڈڈ ناٹ کمٹ اٹ، لیکن اندر سے جب اس کی ریورس اسپیچ نکالی تھی تو ان کا مفہوم کچھ اس طرح نکلتا تھا، دل بلیو می دیٹ آئی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ، کہ ان کو یقین آ جائے گا کہ میں نے نہیں کیا. آلدو ہی واز اکیوزڈ بٹ دین اگین ہی واز لیفٹ. پچھلے سال ہم لوگوں نے میوزک پہ ایک جب لیکچر سنا تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 2 رشین بچے تھے، ایک 18 ایئرس کا تھا، 12 ایئرس کا، دونوں بھائی تھے. تو وہ ایک گانا تھا اسپیسیفک، بہت زیادہ ان کو وہ پسند تھا، ہر وقت سنتے تھے، آتے جاتے اسکول میں، گھر میں، آل دا ٹائم. تو ایک دن کیا ہوا کہ ان دونوں بچوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا. ایک بچہ جو چھوٹا تھا اس نے اپنی آنکھ میں شوٹ کیا اپنے آپ کو، اور دوسرے کی جو بڑا تھا اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی.
لیکن جو چھوٹا والا تھا اس کی آنکھ ہے، اس کو لے کے تھے ہاسپٹل. تو بعد میں جب ریسرچ کی گئی اور کورٹ میں ان لوگوں نے کیس بھی کیا اس بندے پر جس نے وہ گانا گایا تھا، اور اس کا بیک ٹریک بنتا تھا کل یور سیلف اور لیٹس بی ڈیڈ. اس طرح کے دو اس کے بیک ٹریک بن رہے تھے، جس کی وجہ سے اس سے افیکٹ ہوا ان بچوں پہ، اور ان دونوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر لی. اس میں جو ہڈن میسیجز ہیں، اس کو اگر آپ وسوسہ سے ریلیٹ کریں نا، تو وسوسہ بھی خاموش آواز ہے جو بغیر محسوس کیے آپ تک پہنچتی ہے. تو جو اندر کا جو انسان کا سب کانشیس جو کچھ ایکسپٹ کرتا ہے، جذب کرتا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر کا حصہ ہوتا ہے. جیسے میں نے اس دن بھی مثال دی تھی نا آپ کو کہ ایک لفظ ہے اور ایک معنی ہے. ایک کسی بھی چیز کی باڈی ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہے. ایک اس کا ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا اندر کا حصہ ہے. تو آپ یوں کر سکتے ہیں نا کہ ایک جو ظاہری پہلو ہے الفاظ کا، مثلاً کیوں کہا گیا قیامت کے دن انسان کو نیتوں پر اٹھایا جائے گا، انما یبعث الناس علی نیاتہم، کہ انسان مثلاً قرآن پڑھ رہا ہے بڑا خوبصورت کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، لیکن اندر سے انٹینشن کیا ہے؟ دکھاوا. اب بظاہر کسی کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ اندر کی جو نیت کی خرابی ہے وہ اس انسان کو بھی نقصان دے گی اور کسی نہ کسی طرح سننے والوں تک بھی اس کے اثرات جائیں گے کہ وہ بھی آگے اسی قسم کا کام کریں گے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی سنسیئر انسان کے پاس بیٹھیں تو کیا اسے کبھی کہنا پڑتا ہے کہ تم بھی سنسیئر بن جاؤ؟ وہ کون سا ہڈن میسج ہوتا ہے جو آپ کسی سنسیئر انسان کی کمپنی میں بیٹھ کے لیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی. یہ تو ایک فیکٹ ہے نا. تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بات دل سے نکلی ہے یا اوپر سے نکلی یا حلق سے نکلی؟ کوئی پیمانہ ہے؟ ایک خاموش پیمانہ ہے نا، جو نہ اس نے بول کے بتایا نہ آپ نے بولا ہوا سنا. اس کی بھی وہ ہڈن میسج تھا اور آپ نے بھی خاموشی سے اس کو اپنے دل پہ لے لیا. بولنے والے کو نہیں پتا کہ سننے والے نے کیا اثرات قبول کیے. اور یہ بات بھی اب پروو ہوتی جا رہی ہے کہ ہر انسان کے اندر سے کچھ ریز اٹھتی ہیں جو دوسروں کو افیکٹ کرتی ہیں، اور الفاظ کا جو ظاہری معنی ہے اور اس کے اندر جو چھپا ہوا میسج ہے وہ دونوں طرح سے انسان کو افیکٹ کرتا ہے. ظاہر کو کرتا ہے اور جو چھپا ہوا میسج ہے وہ اندر کو کرتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہر انسان کے ارد گرد ایک انرجی فیلڈ ہوتا ہے، اور جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں، لائک میڈم نے کہا کہ سنسیئر لوگ، تو دے پروڈیوس پازیٹیو انرجیز. جتنی پازیٹیو وہ ہوتے ہیں وہ اتنا ہی انرجی کا جو فیلڈ ہوتا ہے وہ ویسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اینڈ دوز پیپل ہو آر نیگیٹو، یا جو کہ اس طرح کے منافقت یا اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ ایک نیگیٹو انرجی فیلڈ رکھتے ہیں. اور جو پازیٹیو انرجی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرح کے لوگوں کی دوستی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جیسے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے آپ ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے، آپ پہ وہ رنگ چڑھنے لگے گا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور اپنے پیدل پیادے، یعنی اپنی فوجیں. انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے خود بھی اور اپنے مددگاروں کو بھی اس راستے پر لے آ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہکانے کے لیے آواز کے بعد دوسری چیز عملی کاروائی بھی ہے. خیل اور رجل، لشکر شیاطین. اس سے مراد وہ تمام جن اور انس ہیں جو بے شمار مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں ابلیس کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں. یعنی ماحول اور مختلف طرح کے لوگ، یعنی انڈیویجولز کے بعد بساط تو انڈیویجول ہے نا، انڈیویجول کے بعد ایسے ہجوم، ایسے لوگ، ایسا ماحول، ایسے افراد جو انسانی شکل میں بھی ہوں اور جنوں کی شکل میں بھی ہوں، جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اس سے مراد وہ منفی پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے جو مختلف گروہوں کی طرف سے ہو اسلام کی بات اور پیغام کو دبانے کے لیے. بعض اوقات انسان کو
کسی ایک چیز کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک پورے ماحول اور پورے معاشرے کی طرف سے، کہ وہ سارے کے سارے ایک اور طرف جا رہے ہیں اور آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. اور اس طرح انسان بظاہر بہت سو کے مقابلے میں اکیلا اور تنہا نظر آتا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے طور پر بھی غور کریں اور سوچیں تو ہم سب سے زیادہ کس پریشر کا شکار ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیے؟ آپ موسیقی بند کر دیں، آپ کسی ایسے انسان کی بات نہ سنیں جو آپ کو بہکا رہا ہے، لیکن کلیکٹیولی ایک پورا جو ماحول ہے وہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ یعنی ہم سب سے زیادہ سوسائٹی یا پیئر پریشر کا شکار ہیں، اپنے جیسوں کے پریشر کا. اس میں خاندان بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات برادریاں ہوتی ہیں، میل جول کے لوگ ہوتے ہیں، جو لشکر کے لشکر کہہ سکتے ہیں جن کو آپ، یعنی ایک نہیں بہت سارے. بعض اوقات کسی ایک مجلس میں آپ جائیں، آپ تنہا اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک نیگیٹو ایفیکٹ ضرور آ رہا ہے ان سب کا جو نہیں پڑھ رہے. آپ ایک سر ڈھانکے ہوئے ہیں تو کتنا خوف محسوس کریں گے، کتنا پریشر محسوس کریں گے کہ یہ سب تو نہیں ڈھانکے ہوئے، تو اب میں کس طرح کروں؟ میں بھی نہیں ڈھانکتا، میں بھی اتار دیتا ہوں. یعنی بسا اوقات انسان کا مقابلہ کسی ایک سے نہیں ہوتا، بہت ساروں سے ہوتا ہے، اور وہ بہت سارے اس کا ماحول ہوتے ہیں، جن و انس کے گروہ جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور لے جائیں اور مل جل کر انسان کو اپنی طرف کھینچ لے جائیں. مثلا ایک بچے کو آپ گھر میں اچھی باتیں بتاتے ہیں، اللہ کی محبت ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے اسکول میں چلا جاتا ہے جس میں وہ دوستوں، کلاس فیلوز اور باقی اسکول فیلوز کے پریشر کا شکار ہو کر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کو وہ بچپن سے حق یا اچھائی سنتا چلا آ رہا ہے. مثلا آپ نے اپنے بچے کو سچ بولنے کا طریقہ سکھایا کہ سچ بولنا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف جھوٹ بول کر لوگ آگے نکل جاتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ سچ کو برا کہنے لگے گا. مثلا آپ اپنے بچے کو منع کرتے کہ کہیں پر کسی کو دھوکہ نہیں دینا، لیکن وہ باہر نکلتا ہے اور ہر طرف دھوکہ دینے والے لوگ موجود ہیں، تو وہ آ کے آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ مجھے تو منع کرتی ہیں دھوکہ نہیں دینا، لیکن یہاں تو سب لوگ دھوکہ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ چیٹنگ نہیں کرنی، نقل نہیں اتارنی، محنت کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سب لوگ نقل لگا کے پڑھ رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں. یا اسی طرح آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں اور باہر ہر جگہ میرٹ پامال ہو رہا ہے، تو بچے کیا کہتے ہیں آ کے؟ یعنی ہم سے بھی بڑھ کر ہمارے بچوں کے لیے جو سوسائٹی کا پریشر ہے وہ بہت سخت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے بچوں کو استاد خود ہی نقل کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے نمبر بھی اچھے آ جاتے ہیں. چلیے جب تک پڑھائی ہے وہ پڑھائی ہے، لیکن جب جابز کے مسئلے آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ امانت سے چلیں، دیانت سے چلیں، رشوت نہیں دیں، اور باقی سب لوگ جو نااہل ہیں، کچھ کیپیبل نہیں، وہ رشوتیں دے کر بہت کچھ غلط کام کروا لیتے ہیں. تو ہم کس حق پر چلیں؟ معاشرے کے یہی ہیں خیل اور رجل، یعنی یہ ہے وہ لشکر شیطان کے جو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ چاہیں بھی حق پر چلنا تو آپ کو چلنے نہیں دیں گے. یعنی بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ جیسے نماز پڑھنا ہی ہے. اب بعض آپ کے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں کہ جہاں عین نماز سے تھوڑی دیر پہلے کلاس شروع کر دی جاتی ہے، مثلا مغرب سے پہلے یا عصر سے پہلے، اور وہ نماز کا وقت بیچ میں ہی آ جاتا ہے. اگر آپ اٹھ کے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو نماز چھوٹ جاتی ہے. تو یہ سارے کیا ہیں دراصل کہ پورا ماحول اور سوسائٹی آپ کو پل کر رہی ہے اپنی طرف اور مجبور کر رہی ہے اس بات پر کہ تم اللہ کی اطاعت نہ کرو، اور کر نہیں سکتے. شادی کے موقع پر آپ دیکھیں، آپ جہیز جیسی رسم کو توڑنا چاہتے ہیں، یا آپ بڑے بڑے مہر مقرر کرنے کو پسند نہیں کرتے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ معاشرے کا پریشر کیسا ہے. یہ شادی کے موقع پر جو جو کچھ ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں عقلاً شرعاً اخلاقاً بری ہیں، لیکن آپ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ ایسا ہے. تو یہی ہے نا کہ اپنے سوار، جیسے اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا پیدل اور سوار ان پہ چڑھا لا،
اس سے کیا تصور آتا ہے؟ امیجنیشن میں کیا چیز آتی ہے کہ جیسے کوئی فوجیں ہیں چڑھ کے دوڑ رہی ہیں، فوجیں آ رہی ہیں، یعنی شیطان کی فوجیں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، فوجوں کی فوجیں ہیں جو حملہ آور ہیں انسان پر ہر طرف سے، اس طرح پیستے ہیں کہ انسان حق کو چھوڑ ہی جائے. اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ فوج کا مقابلہ کیا تنہا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال لکھیے اس کے نیچے، کیونکہ دشمن سے بچنا تو ہے، سرنڈر تھوڑی کرنا ہے. جو دشمن کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اس کا نتیجہ یا انجام کیا نکلتا ہے؟ سروائیو نہیں کر سکتا. وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے اس کو فائدہ ہو، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی فوج آ رہی ہے آپ کے خلاف، تو آپ تنہا نہیں نبٹ سکتے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ علاج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ فوجوں کا مقابلہ فوجیں کرتی ہیں، تنہا نہیں ہوتا. اللہ کی مدد تو بہرحال شامل ہے، اس کے بغیر تو ہم ایک انچ کا بھی 10واں حصہ آگے نہیں ہو سکتے. لیکن انسانی تدابیر کی بات کر رہی ہوں. انسانی تدبیریں کیسے ہوں گی؟ فوج کا مقابلہ فرد نہیں، فوج. اگر شر اپنے ماحول میں پنپ رہا ہے تو خیر کو پنپنے کے لیے بھی ماحول چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ. اور بخیل کا سوار، سوار سے مراد آپ دیکھیں سواری تیز رفتاری کے لیے ہوتی ہے. رجل تو پیدل چلنے والے ہیں، رجل راجل کی جمع ہے، جیسے تاجر کی جمع تجر ہے، صاحب کی جمع صاحب ہے، راکب کی رکب ہے. یہ عربی میں جمع کا ایک وزن ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو 2 چیزوں کی چھٹی دی، ایک رجل کی اور ایک خیل کی، کہ سوار اور پیدل دونوں لا. سوار سے مراد کیا ہے؟ تیز رفتار، اور پیدل سے مراد سلو ذرا، یعنی دونوں طرح کے حملہ آور. اچھا، ہم جب دین کے لیے ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وسائل نہیں اختیار کرتے، ہم وسائل ریسورسز استعمال نہیں کرتے صحیح معنوں میں. اب آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے دینی مدارس میں کمپیوٹر کا استعمال، ویڈیو کا استعمال، آڈیو کا لیٹسٹ جو اکوپمنٹ ہیں ان کا استعمال نہیں شروع ہوا. اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں آپ کے کام کو سہولت دیتی ہیں، آگے بڑھاتی ہیں. اس وقت آپ دیکھیے کہ خیر کی دعوت کس طرح پھیل رہی ہے اور شر کیسے پھیل رہا ہے. چلیے انٹرنیٹ کی مثال لے لیں، آن ایئر کی مثال لے لیں، کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کی لے لیں، یا ریڈیو کی لے لیں، یا کسی بھی اس کی لے لیں، یا میڈیا کی لے لیں. جتنا میڈیا ہے اس وقت، الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ان دونوں سے جو چھپ کے بن کے نکل رہا ہے وہ کس کی فوج تیار ہو رہی ہے. کتنی باتیں اس کتاب، اور کس سے کہانیاں نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی ایڈیشن چھپتے ہیں نا، ان میں بھی اللہ کی باتیں تھوڑی ہوتی ہیں، اور کس کی زیادہ ہوتی ہیں؟ انسانوں کی زیادہ ہوتی ہیں. کیا کیا کہانیاں، من گھڑت قصے بعض اوقات دین کے نام پہ چھاپے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ اسی کو دین سمجھ لیتے. ہماری اکثریت دین کس کو سمجھتی ہے؟ انہی کہانیوں کو. اور جب آپ کہانیاں نہیں بتاتے تو کہتے ہیں یہ تو دین ہی نہیں. میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں نا کہ اخبار ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ چھپتا ہے نا روز. ایک تیز رفتار میڈیا ہے، چلے میگزین ذرا آہستہ آہستہ چھپتے ہیں. اس تیز رفتار میڈیا میں قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ شیطان جب کوئی غلط کام سجھاتا نا ہم کو، تو اس کے ساتھ ہی وعدے کر رہا ہوتا ہے انسان سے، یا وعدے دلا رہا ہوتا ہے، امیدیں دلاتا ہے. ایک جگہ پر یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے ہیں ساتھ ساتھ. کون سے بلا؟ یعدہم و یمنیہم، یعدہم و یمنیہم. تو یہاں پر وعدہم کی بات ہے، تو وعدہ آرزو کے ساتھ، تمنا کے ساتھ. یعدہم و یمنیہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو آرزویں دلاتا ہے. لیکن شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، محض دھوکے کے. غرور کیا ہوتا ہے؟ غلط کام کو اس طرح خوبصورت کر کے دکھانا کہ وہ اچھا لگنے لگے اور بالکل درست لگے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.